کمال ہے. یہ آئی ایم ایف سے آپ نے ڈیل کری, لکھ کے دیا کہ ہم ایگزمپشن نہیں دیں گے, اس کے بعد آپ نے یہ دے دیا جاتے جاتے. تو یہ کیا بارودی سرنگ نہیں ہے معیشت کے اندر؟ تو 102 ارب روپے کی میں پھر اس پہ بات آ جاؤں کہ جب حکومت یہ بورو کرتی ہے اور ہم آپس میں یہ بات دیکھیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بورو کر رہے ہیں, ان دا سینس کہ پاکستان سے تو وہ پیسہ باہر جا رہا ہے نا جدھر سے ہم مہنگا تیل خرید رہے ہیں, پاکستان سے تو وہ پیسہ باہر جا رہا ہے نا جدھر سے ہم مہنگا ڈیزل خرید رہے ہیں, پاکستان سے تو پیسہ باہر جا رہا ہے جہاں سے ہم کروڈ خرید رہے ہیں. لیکن پھر حکومت جو ہے وہ امیر لوگوں سے بورو کرتی ہے, جن کو سبسڈی دے رہی ہے انہی سے بورو کرتی ہے. ایک ہاتھ سے ان کو سبسڈی دیتی ہے کہ لو یہ گاڑی لینڈ کروزر چلانے والے تم کو 2400 روپے ہر گیس ٹینک پہ دے رہا ہوں میں, لیکن اب مجھے تم 10 لاکھ روپے قرض بھی دے دیا کرو تو اس کو, لیکن اب میں تم کو 15% دوں گا انٹرسٹ. تو جن امیر لوگوں کو سبسڈی دیتے ہیں انہی امیر لوگوں کو ہم انٹرسٹ بھی دے رہے ہیں اب زیادہ. اس کے بعد پھر سرمایہ کاری رک جاتی ہے. سرمایہ کاری رکتی ہے تو سب سے پہلے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جب صنعت کاری رکتی ہے تو سب سے پہلے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان مزدور کو ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کی نوکری جاتی ہے جو 25,000 روپے کی تنخواہ, جس کی 20 تھی اور شہباز شریف نے 25 کری ہے, جس 25,000 روپے تنخواہ ہے, سب سے پہلے نوکری اس کی جاتی ہے. سب سے پہلے مہنگائی کا بوجھ اس کے اوپر آتا ہے. اور جب آپ اس قسم کی بوروئنگ کریں گے تو آپ کے روپے کے اوپر پریشر آتا ہے, پھر روپیہ آپ کا ڈی ویلیو ہوتا ہے. جب آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو پھر آپ کو روپیہ ڈی ویلیو ہونے کے بعد مہنگائی کرنی پاکستان میں مہنگائی ہو جاتی ہے, کرنی کیا پڑتی ہو جاتی ہے, کیونکہ جو امپورٹڈ چیزیں ہیں جیسے خوردنی تیل ہے وہ باہر سے آ رہا ہے. اگر وہ پہلے $1700 کا تھا اور اس کے جیسے کہ 30,000 روپے پر ٹن پڑتا تھا تو اب وہ 35,000 روپے پر ٹن پڑے گا. تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو یہ بورو کرنا مارکیٹ سے پیسے اور سبسڈی دینا بغیر کانسیکوینسز کے نہیں ہیں. ادھر بھی کانسیکوینس ہوتے ہیں کہ وہاں پر پھر اوور آل انفلیشن بڑھ جاتا ہے, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, ہر امپورٹڈ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. پاکستان میں اوسطاً جو کنزیومر ہے رورل اور اربن ملا کر اس کا ٹرانسپورٹ پہ خرچہ 5.5% ہوتا ہے اس کی آمدن کا. یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبر ہیں. 5.5%, یعنی کہ اگر ہر پاکستانی اگر مثال کے طور پہ اس کی 100 روپے آمدن ہے تو وہ 5.5 روپے خرچ کرتا ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر. اگر ایک پاکستانی کی اوسطاً آمدن 30,000 روپے مہینے کی ہے تو 30,000 روپے آمدن والا انسان جو ہے پاکستان میں وہ 1,650 روپے خرچ کرتا ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر 5.5% کے حساب سے. 30,000 روپے آمدن پہ 1,650 روپے. یہ بات سمجھ میں بھی ہمیں آتی ہے کہ 50 روپے روز کے دونوں طرف بس کے فیئر لگتے ہیں, یا اگر آپ پیٹرول لے رہے ہیں تو 1 لیٹر پیٹرول موٹر سائیکل پہ لگتا ہے مثال کے طور پر. تو 5.5% جو ہم